السلام علیکم عزیز ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ تو کل ہمارے اسکول میں رمضان کا ایک چھوٹا سا پروگرام ہوا، تو آئیے آپ کو یہ پروگرام دکھاتے ہیں۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اپنے اسکول میں مولانا احمد علی صاحب کو دعوت دی ہے۔ مولانا صاحب ینگ اسلامک اسکالر ہیں اور تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ خاموشی کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ ان کی گفتگو کو غور سے سنیں۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي حديث قدسي الصوم لي وأنا أجزى به۔ اللہ علیہ شانوں کی ذات عالی نے ہمیں دنیا میں ایک بڑے اہم مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو راضی کرنا۔ اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اس بندے سے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر جو ہے میں تمہیں مل گیا تو یہ ساری کائنات تمہاری ہے۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَتْكَ كُلُّ شَيْءٍ، اور اگر میں تمہیں نہ مل سکا تو اس کائنات تک کچھ بھی تمہیں نہ مل سکا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تمہارے لیے ہر چیز سے زیادہ بہتر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہمیں نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آنکھوں کی دیکھنے کی نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ بولنے کی نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ سننے کی نعمت کس نے دی ہے؟ یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ جب اللہ نے دی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ ذات عالی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اگر وہ ہم سے راضی ہوئے تو ہماری دنیا بھی بنائیں گے، ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں دین پر چلنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والدین کو محبت بری نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر کسی بندے نے حج کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، اس کے لیے کتنا جو ہے وہ بندے کو مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو ہے وہ اگر ہم روزانہ اپنے والدین کو محبت بری نگاہ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیں گے۔ تو ایسی بے پناہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں نیکی کے کاموں میں۔ دیکھیں جو اسٹوڈنٹ لائق ہوتا ہے، سب سے اچھا ہوتا ہے، اس کا اسٹیج پہ نام پکارا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کی پہلی پوزیشن آئی ہے، اور سارے لوگ نام سنتے ہیں۔ اب 1000 اسٹوڈنٹ موجود ہوتے ہیں لیکن اس میں سے جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ وہ سپیریئر ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام لیا کہ سارے مہینوں سے زیادہ افضل، اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے قرآن کو نازل کیا۔ جبرائیل امین کے علاوہ فرشتے بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، جبرائیل امین کو صرف استثناء حاصل ہے، باقی سارے فرشتے اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی انسان قرآن پڑھے تو ہم اس کو جو ہے وہ سنیں۔ جو کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نصیب فرمائی۔ جتنے جانور ہیں وہ سارے دوسرے ذکر تو کر سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ اللہ یہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں صرف اور صرف انسان ہی خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے صرف انسانوں کو یہ قرآن کی نعمت نصیب فرمائی، اور اس کے ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی جو ہے انسان کو نیکی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو نیکی دیتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اگر نماز سے بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو قرآن کے ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں نصیب فرماتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو 50 نیکیاں نصیب فرمائیں۔ تو ایسی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ عقلمند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ عرض کہیں گے کہ اللہ عقلمندوں سے کون مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے عقلمندوں سے وہ مراد ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک مختصر سی جماعت آئے گی جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے۔
اب اس ذکر میں یہ ہے کہ ہم نے پڑھائی شروع کرنی ہے، اس سے پہلے بھی ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے لیکن سب سے اچھا گناہ کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے کون سے روزے دار ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کسی کے بارے میں برے بول دیتے ہیں، تو سارے روزے کا ثواب جو ہے وہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مولانا صاحب کی گفتگو سنی ہے تو آخر میں جو انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک یہ روزہ ہے اور ایک ہمارا مستقل روزہ ہے، اور وہ مستقل روزہ یہ ہے کہ ہم نے اچھائی اور نیکی کا کام کرنا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو جی بچوں، انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم جو اچھی باتیں مولانا صاحب نے اپنی گفتگو میں ہمیں بتائی ہیں ہم ان پہ عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرنے کی تاکید کریں، دوسروں کو بھی۔ اس وقت غزہ کے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بہت ضرورت مند ہیں تو ان کی بھی مدد کریں گے۔ تو آپ سب بچے جو آج کل آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، جو تو روزہ رکھتے ہیں ان کا پاکٹ منی تو کھلا ہے، پورا ہی اس ڈونیشن باکس میں جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔